بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیغام سننے کے قابل ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ 10 بنیادی دستور ہیں اس کے اندر 10 بنیادی دستور۔ آپ نے اور کچھ بھی نہیں کہا، ان آیات کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آن حضرت کو کہ آپ نے لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دینا ہے، کن کاموں سے روکنا ہے اور کن کاموں کا حکم دینا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151، 91 نہیں 51۔ قل، میرے حبیب یہ لوگوں کے سامنے ان سے جا کے کہیں تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، ہاں میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں پر پابندی لگائی ہے، کن کن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، وہ تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، نہ عبادت میں، نہ رازقیت میں، نہ خالقیت میں، نہ تدبیر کائنات میں۔ یہ کائنات کو بنائے ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہے اور اس کو چلا بھی وہی رہا ہے۔ سورج جو ہے وہ ایک مقرر وقت میں نکلتا ہے، مقررہ وقت میں ڈوبتا ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، سبزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بچوں کو کسی کو مذکر کسی کو مؤنث بنانا، یہ سب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وبالوالدین، یہ پہلا نمبر ہے۔ عجیب بات ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، میں یہ سال ثواب کی مجالس میں بھی کہتا ہوں، خدا نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حکم ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرمایا ہے اپنا رب کا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ عجیب ہے، عجیب، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، لا معبود الا اللہ، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا اہل صرف جو ہے نا وہ اللہ ہے۔ اور وبالوالدین احسانا، دوسرے یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت کے مطابق یہاں احسان کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم احسان کا لفظ سن کے یا کہیں پڑھ کے ایک معنی مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے، کسی نے آپ کا کام کیا، تھانے میں آپ کا کام کیا، عدالت میں کام کیا، ہسپتال میں کام کیا، آپ کو قرض دیا، یہ سب احسان ہے۔ امام زین العابدین فرماتے والدین سے احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ان کا خیال رکھو، تم ان کی صحت کا خیال رکھو، ان کی عمر کا خیال رکھو، موسم کا خیال رکھو، جس چیز کی ان کو ضرورت ہو خود فراہم کرو، ان کو اتنی بھی تکلیف نہ دو کہ اپنی ضرورت کی چیز تم سے مانگنا پڑے۔ کہتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہو، بالوالدین احسانا۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ مسکرا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول خدا کا زمانہ تھا، وہ ایک شخص آیا حضرت کی خدمت میں، کہا کہ میری ایک بوڑھی والدہ ہے، آقا محسن قراتی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوا، انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اور ایران میں تعلیم بالغان کا سلسلہ ہے، اس کو نہضت سواد آموزی کہتے ہیں۔ تعلیم بالغان، پورے ایران میں تعلیم بالغان کا انچارج بنایا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، آقا محسن قراتی نے۔ میں ان کی ایک تقریر سن رہا تھا، کہا کہ وہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری ایک بوڑھی والدہ ہے، بقول ان کے 90 سال کے قریب اس کی عمر ہے، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے، میں نے کئی اس کو حج کروائے ہیں، اپنی پشت پر سوار کر کے اس کو مکہ معظمہ لے گیا ہوں، ظاہر جو چل نہیں سکتی، طواف بھی اپنے پشت پر جو ہے نا وہ اٹھا کے کیا ہے، باقی اعمال بھی بتائیں والدہ کا میرے ذمے جو واجب الادا حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کہ میری نظر میں تو سب سے اچھا عمل یہ تھا، پھر کیا کروں؟ فرمایا اس کی شادی کرو۔ بقول ان کے، کہا یہ تو چل بھی نہیں سکتی یا رسول اللہ، اس عمر میں کیا شادی کرنی ہے؟ وہ فرما رہے تھے کہ اس نے نا اپنے بیٹے کے سر پر مارا اور کہا خاموش ہو جا، تو بہتر سمجھتا ہے یا رسول خدا بہتر سمجھتے ہیں؟ وبالوالدین احسانا، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، میں نے عرض کیا
اسلام کے تمام احکام عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے جی. اپنی اولاد کو تنگ دستی، غربت اور ناداری کے خوف سے قتل مت کرو. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، مار دیتے تھے. کہاں کیسے ان کو پالیں گے؟ ایک مطلب پیدا ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد ان کو گولی مار کے بندہ مار دیتا ہے. دوسرا قتل کا طریقہ یہ ہے کہ حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے. وہ حمل ٹیسٹ جب پازیٹیو آئے، وہ چاہے نطفہ کے صورت میں ہو، علقہ کی شکل میں ہو، مضغہ کی شکل میں ہو، ہڈیاں بن گئی ہوں، اس کے اوپر گوشت کا لباس چڑھایا گیا ہو، یا اس میں جان آ گئی ہو، کسی بھی مرحلے میں حمل کو ضائع کرنا انسانی قتل کے زمرے میں آتا ہے. یہ مسئلہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اگر ابھی اس میں روح داخل نہیں ہوئی، ابھی جان اس میں نہیں آئی، اور خاتون کی جان کو خطرہ ہے یا اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، ایسی صورت میں ضائع کرنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اگر روح داخل ہو گئی ہے تو اس میں اور ایک میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. خاتون کی جان کو بھی خطرہ ہو. بعض کہتے ہیں بھئی فلان میں یہ بیماری ہے، سر معمول سے زیادہ بڑا ہے، دل بہت بڑا ہے، اچھا پیدا ہونے کے بعد مر جائے گا، بد شکل ہوگا، منہ ٹیڑھا ہوگا. بھئی جیسا بھی ہے اس کو دنیا میں آنے دو، باہر آنے کے بعد خود مرتا ہے تو مر جائے، لیکن آپ کو اس کو ضائع کرنے کا حق نہیں پہنچتا. ہاں، املاق کا مطلب ہوتا ہے تنگ دستی. قرآن میں ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، یعنی تنگ دستی اور غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، کتنا بڑا دو ٹوک الفاظ میں اور پر اعتماد الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھئی غربت کے خوف سے بچوں کو ضائع مت کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان بچوں کو بھی رزق دیں گے. نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے اور وہ جو بچے پیدا ہوں گے نا ان کو بھی رزق دیں گے. وہ فارسی میں کہتے ہیں آن کی دندان دیہت نان دیہت، جو خدا دان دیتا ہے نا وہ چبانے کے لیے نان بھی دیتا ہے. اچھا جی، اور کیا حکم ہے وہی اس میں خدا کی طرف سے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحاشی کے قریب مت جاؤ. یہ فحاشی کے قریب مت جاؤ. وہ فحاشی چاہے وہ زنا اور لواط کی شکل میں ہو یا اور مقدمات کی شکل میں ہو، اس کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، خدا نے جس انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل مت کرو. ایک مومن، اس نے بھی اگر کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی سزا موت ہے، اسلام میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے. ایک آدمی نے کسی کے باپ کو قتل کیا ہے، شریعت نے بیٹے کو حق دیا ہے کہ قصاص کے طور پر باپ کے قاتل کو قتل کرے، وہ ناحق قتل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناحق جو ہے کسی ایسے انسان کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے. جی ہاں، یہ ذالک وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے وصیتیں ہیں اگر تم جو ہے نا جی تاکہ تم جو ہے نا وہ عقل سے کام لو. اور ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم آدمی کے مال کو استعمال میں مت لاؤ. الا حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اپنے فائدہ نقصان کو سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، یتیم کے مال کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں پہنچتا. الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر یتیم کے حق میں اگر اس کو استعمال نہ کریں تو وہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، پھر فروخت کرو مثلا، یا اس کے مال میں تجارت کرو. اس کے بغیر یتیم کے مال کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. یا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جی ہاں، اب جب کسی کو دینے لگو نا، مال فروخت کرنے لگو تو وہ کم تول کے نہ دو. اور وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، خدا فرماتا ہے ہم اسی کام کی ذمہ داری لگاتے ہیں یا فرض قرار دیتے ہیں جو انسان کے بس میں ہو. جو انسان کے بس میں ہو اللہ تعالیٰ اس کے حکم بجا لانے کا حکم نہیں دیتا. اور وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو عدل اور انصاف کی بات کرو. وَأَوْفُوا ذَلِكَ، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو.
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ خدا کی طرف سے وصیتیں ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، باقی راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ انتشار کے شکار ہو جاؤ کہ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ رَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ رب کی طرف سے وہ وصیتیں ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کوئی معجزہ پیش نہیں کیا رسول خدا نے، اور اس زید بن اسعد نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا کہ بھئی کو معجزہ دکھائے، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کے جیسے لوگوں نے مطالعے کیے۔ ان قرآنی آیات کو سن کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اس اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ اس پر جو ہے نا میں بہت زور دے رہا ہوں۔ آپ نے مبعث کے حضور کو نبی بنا کے بھیجنے کے 1 سے زیادہ مقاصد قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے۔ وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کو کتابیں بھی دے کے بھیجا ہے، حق اور باطل میں تمیز کا معیار اور کسوٹی کی دے کے بھیجا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں۔ اچھا جی، سورہ جمعہ کم از کم ہفتے 1 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ لوگوں کا تزکیہ نفس۔ خود رسول خدا نے فرمایا ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ حسن خلق اور ہوتا ہے، مکارم اخلاق اور ہوتا ہے۔ مکارم اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ رسول خدا نے فرمایا مکارم اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے ان تصل من قطعک، آپ کا جو قریبی رشتہ دار، ماں باپ بہن بھائی ماموں چچا بھانجا بھتیجا، وہ آپ سے اگر تعلقات کو توڑتے ہیں آپ پہل کریں اور تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کریں، مکارم اخلاق میں سے ہے۔ وَأَن تُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم کر دے آپ اس کو عطا کریں، اور وَأَن تَنْصِفَ مَنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پر ظلم کرے جی آپ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں۔ اور یہ اخلاق کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا یا امیر المومنین یہ موت سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ عرض کیا مل استعداد للموت، موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ 3 کام بتائے ہیں علی نے، جو شخص یہ 3 کام کرے گا وہ موت کا خوف اس کے دل سے جاتا رہے گا۔ کون سے 3 کام؟ نمبر 1 ادا الفرائض، واجبات کو بجا لائے، واجبات کی پابندی کرے، کسی واجب کو ترک نہ کرے۔ نمبر 2 واجتناب الحرام، محارم، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جتنی اہمیت واجبات کو بجا لانے کو دی ہے، جتنی اہمیت حرام کاموں کو ترک کرنے کی دی ہے، اتنی ہی اہمیت دی ہے واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام اگر کر لو نا، واجبات کی پابندی کرو، حرام کاموں سے بچو، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، فَلَا تُبَالِ أَوَقَعْتَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ تم موت کے اوپر جا کے گرتے ہو یا موت تمہارے اوپر جا کے گرتی ہے۔ جس طرح یہاں فرمایا جس طرح ابو طالب کے فرزند کو پرواہ نہیں ہوتی کہ موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے یا علی موت کے اوپر جا کے گرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد، بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها